نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب مکرم تاجدار عرب و عجم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج کی نشست میں ہم سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے گزشتہ کئی دنوں سے ہم نے مذہب احناف کو قرآن و احادیث سے بیان کرنے کی سعی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس ایفرٹ کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے ترک رفع الیدین پہ گفتگو کی، پھر قرات خلف الامام پر گفتگو کی۔ اسی طرح آج کی نشست میں ہم جس موضوع پہ، جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ آمین بسر، کہ آہستہ آواز کے ساتھ امام کے پیچھے آمین کہنا۔ امام امامت کروا رہا ہو، مقتدی پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں، تو جب امام ولدالین پر پہنچے تو مقتدی پیچھے آہستہ آواز کے ساتھ اپنے دل میں آمین کہے۔ اب یہ موقف یہ مذہب احناف کا ہے۔ احناف اس کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے آمین آہستہ آواز سے کہی جائے گی۔ اب اس کے ساتھ جو دوسرے ہمارے دوست احباب ہیں غیر مقلدین، وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری نماز کے اندر جب امام ولدالین پر پہنچے گا تو مقتدی آمین اونچی آواز سے کہے گا۔ رافع صوتہا، وہ اپنی آواز کو بلند کرے گا، اونچا کرے گا۔ اب یہ دونوں طرف کے دلائل ہیں، ہم دونوں طرف کے دلائل کو ٹچ کریں گے، لیکن موسٹلی ہم جو دلائل دیں گے وہ مذہب احناف کے ہوں گے، احناف کے مسلک اور مذہب کو سپورٹ کرنے کے دلائل ہوں گے۔ اور پھر جن حدیث سے غیر مقلدین استدلال کرتے ہیں، پچھلی نشستوں کی طرح ہم ان کا ایک حوالہ دے کر پھر اس کا حل بھی بیان کریں گے کہ آیا اس سے مراد کیا ہے، یہ کس سینیریو میں بات ہوئی، کن لمحات میں آمین بالجہر کا حکم تھا اور کب آمین بالجہر ختم ہو گئی۔ اس پہ پھر فقہا کی، شارحین حدیث کی جو بحث ہوگی اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اب سب سے پہلے جہاں سے آج کی گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں، اس بات پر اجماع ہے اور سب مسالک کا اتفاق ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کا جز ہے، حصہ ہے۔ جہاں 114 سورتیں قرآن کریم کی، اس میں ایک سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں، دوسری رائے نہیں کسی مسلک کے ہاں، بھلے وہ مقلد ہو چاہے غیر مقلد ہو، کسی کی دوسری رائے نہیں۔ اب اسی کے ساتھ پھر اس مسئلہ کے اوپر بھی اجماع ہے اور اتفاق ہے سب کا کہ آمین
یہ نہ قرآن کا حصہ ہے نہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے. اس میں اب دو آراء پائی جاتی ہیں کہ آمین یہ کلمہ دعا ہے. جیسے سادہ بات کروں سمجھانے کی غرض سے، وہ کیا کہ جب ہم اجماعی طور پہ دعا مانگتے ہیں، امام صاحب قاری صاحب وہ دعا مانگتے ہیں، ہم پیچھے آمین آمین کہتے ہیں. ان کی دعا وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اب یہ دعائیہ کلمہ ہے. کوئی دعا مانگے آپ آمین کہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ جو دعا مانگ رہا ہے میری بھی یہ دعا ہے. تو یہ دعائیہ کلمہ ہے. یہ پہلا رائے اور پہلا موقف ہے لفظ آمین پر، کلمہ آمین پر. دوسری رائے جو اس کے اندر مفسرین نے رکھی، اسلاف نے رکھی، اہل سنہ والجماعت کے اکابرین نے رکھی، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے. اب اس پہ تیسری رائے کوئی نہیں، یہ بس دو آراء ہیں. ایک یہ کلمہ دعا ہے یا اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے. کلمہ دعا ہو یا اللہ کے اسماء میں سے اسم ہو، دونوں سینس میں یہ ذکر کی سینس میں آئے گا. تو قرآن پاک میں موسٹلی مقامات جہاں ذکر کا حکم ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا اور اپنے رب کو یاد کرو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور اپنے دل میں آہستگی کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا کرو، نہ کہ اونچی آواز میں اس کو یاد کیا کرو. تو ابتدا یہاں سے کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کے اینڈ سے دیکھیں تو آمین یہ کلمہ دعا ہے یا اللہ کے اسماء میں سے اس کا ایک اسم ہے. تو یہ آہستگی پر دلالت کرتا ہے. اب یہ ہماری پہلی دلیل ہوئی آج کی نشست کی. اب میں بالترتیب ان روات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چند ایک نمونے، تاکہ ہمارے ایمان کی اصلاح بھی ہو اور ہمیں صحیح عقیدہ فراہم ہو کہ اصل منہج اور اسلوب کیا ہے. کیا احناف کا موقف مبنی بر قیاس ہے یا مبنی بر اجتہاد ہے یا مبنی بر قرآن و حدیث پر ہے؟ تو جب ہم دلائل سامنے رکھیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث سے استنباط کرتے تھے، اور فقہ حنفی یہ قرآن و حدیث کا ماخذ و نچوڑ ہے. پہلی حدیث پاک آج کی نشست کی، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ متفق علیہ. اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے اپنی اپنی کتاب کے اندر بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے. آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں. حضور نبی مکرم تاجدار عرب و عجم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب تم کسی کو امام بناؤ اور جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے. اب یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس مقام پر پہنچے تو تم سارے فقولوا آمین، آمین کہا کرو. اب پھر ساتھ آقا نے فرمایا جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے موافق ہو گئی
اس کے تمام صغیرہ پچھلے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں بڑی خاص توجہ، میں عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے پھر جو متن حدیث ہے اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہر نشست میں کرتا ہوں، تاکہ جو ہمارے سامعین و سامعات ہیں ان کے ذہنوں میں کوئی اشکال اور ابہام باقی نہ رہ جائے، اور حد الوسع کوشش کرتا ہوں وہ ابہام دور ہوں جو اشکالات ہمارے ذہنوں میں از خود داخل کیے جاتے ہیں یا من مانی تعویلات کر کے داخل کیا جاتا ہے، ان کا سد باب ہو، ان کا کلا کما ہو۔ تو اب یہاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُولُوا آمین، پس تم آمین کہا کرو۔ اب اس حدیث پاک سے پتہ چلا یہاں پہ رافع صوتہ کے الفاظ نہیں آئے کہ اونچی آواز سے آمین کہا کرو، یا پھر اور الفاظ ہیں مدہ یا مدو کے ساتھ، یا مدو صوتہ، اپنی آواز کھینچا کرو۔ اس حدیث پاک میں اس متن میں یہ الفاظ نہیں، آقا نے مطلق کہا کہ آمین کہا کرو۔ اب اس کا معنی مطلق یہ ہے کہ جب احادیث اس کے ساتھ لائیں گے، اس کو مجمل احادیث کو مفسر کی احادیث دیں گے، پھر جب اس کی تفصیل ہوگی، یہاں پہ اجمالاً حدیث پاک میں بیان ہو رہا ہے، اب میں یہاں پہ اصول فقہ کا قاعدہ اپلائی کر رہا ہوں۔ یہ ہے فقہا کا طریق، یہ ہے منہج فقہا، منہج امام اعظم ابو حنیفہ، منہج احناف۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو اجمالاً بات ہوئی، جب ایک چیز مجمل ہو اس کو اور آسان کرتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایک طرف ہم ایمان مجمل پڑھتے ہیں، پھر ایمان مفصل پڑھتے ہیں، تو ہر مجمل کو مفصل کی ضرورت ہوتی ہے۔ فقہا کے ہاں مجمل کو مفسر کی ضرورت ہوتی ہے، مفسر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ یہاں پہ مجمل احادیث ہیں، اب ہم ان کی تفسیر کریں گے، اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے، جیسے قرآن پاک کا اصول تفسیر کا قاعدہ ہے کہ بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں۔ ایک جگہ نفی علم غیب کا ذکر ہوا اور 10 جگہ پہ اس کا اثبات ہو رہا ہے۔ اب قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ کی ذات کو عالم الغیب کہا، اب یہاں پہ کلیت نفی ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ پھر قرآن پاک میں کہا کہ اللہ پاک اپنے خاص رسولوں میں سے یا کچھ بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن کر، ان بندگان خدا میں سے خاص بندوں کو چن کے اپنی خاص نیابت دیتا ہے، نبوت اور رسالت سے ان کو خاص کر لیتا ہے، ان پر واہب کرتا ہے نبوت اور رسالت کا، پھر ان میں سے اپنے برگزیدہ چنے ہوئے بندوں میں سے علم غیب عطا فرما لیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک طرف نفی ہو رہی ہے، دوسری طرف اثبات ہو رہا ہے، تو پھر یہاں پہ مفسرین کہیں گے ساری آیات ملاؤ، ایک ایک آیت کو ملاتے چلے جاؤ، ایک آیت سے مفہوم اخذ کریں گے تو قرآن یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کے تحت آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ قرآن گمراہی کی طرف لے کر نہیں جاتا، لیکن قرآن کا ناقص علم، دورا علم انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو انسان اپنے مائنڈ میں سٹرکچر قائم کر لیتا ہے، جو زاویہ کھینچ لیتا ہے کہ اس کے تحت ہی میں نے قرآنی آیات دیکھنی ہے، بس یہ میرے مسلک کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ میرے طریق کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ میرے خیال کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ میرے عقیدہ کو سپورٹ کرتی ہے، اس آیت کو بیان کرنا یا ان آیات کو بیان کرنا اور جو اس بات کی ہیں ان کو چھوڑ دینا، تو کبھی اس میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے ایسی احادیث آ رہی ہیں، میں ان کے لیے ایک پیچھے بیس بنا رہا ہوں۔ اب ہم ساری آیات ملائے تو دیکھا کہ جہاں اللہ پاک نے نفی کی علم غیب کی، وہ ذاتی علم غیب کی نفی تھی۔ از خود علم غیب جاننے والی ذات وہ ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ اب انبیاء علیہم السلام، رسول اعظام علیہم السلام،
وہ جو نبی اور رسول غیب کی بات بتلاتا ہے وہ از خود نہیں بتاتا، وہ اللہ کی عطا سے بتاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، جہاں پہ نفی ہو اور اثبات ہو ان آیات کو ملایا جاتا ہے، یہاں مجمل بات ہو رہی ہے وہاں پہ مفسر بات ہو رہی ہے، تو اس طرح پھر ہمیں بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات قرآن پاک میں بھی ایک جگہ اجمالاً بات ہوتی ہے، دوسری جگہ اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ اب اسی بات کو، اسی قاعدہ کو، اسی پرنسپل کو ذہن میں رکھیں، اس کو لے آئیں نیچے۔ اب حدیث کی طرف چلیں۔ اصول حدیث کا اور شارحین حدیث کا اصول یہ ہے کہ بعض احادیث بعض کی شرح کرتی ہیں۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی اور دیگر شارحین حدیث، آپ فرماتے ہیں علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ، دیگر ہمارے جو شارحین اسلاف، محدثین، اصولیین، وہ کہتے ہیں بعض احادیث بعض کی وضاحت کرتی ہیں۔ تو ایک مسئلہ کو جب سمجھنا ہو تو ساری احادیث میں لانا ہوں گی، ٹوٹیلٹی کے ساتھ ان احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو یہاں جو پہلی حدیث پاک میں نے رکھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آمین کہو، مطلق کہا، نہ جہرن اونچی آواز سے آمین کا حکم ہے نہ پست آواز سے حکم ہے۔ اب ہم بعض احادیث بعض کی وضاحت کرتے ہیں، ان کو ملائیں گے، ان کو سمجھیں گے، پرکھیں گے، پھر ہمیں سارے مسئلے کی صحیح حقیقت معلوم ہوگی۔ اب اس سے آگے چلیں۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون یقول لا تبادر الامام اذا کبر فکبروا واذا قال ولا الضالین فقولوا آمین وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ رواہ مسلم وابن خزیمہ۔ اس کو امام مسلم نے اور امام ابن خزیمہ نے اپنی کتب کے اندر بیان کیا۔ اب یہ بھی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ اب دیکھیں، بعض احادیث بعض کی وضاحت کرتی ہیں۔ یہی اصل میں بنیادی مسئلہ ہے کہ بعض لوگ گڈمڈ کر دیتے ہیں، اس کی تطبیق نہیں کرتے، جو احادیث دوسری کی وضاحت کر رہی ہوتی ہیں اس کو ملا کے نہیں دیکھتے۔ ان کے مائنڈ میں خاص ایک سکیچ قائم ہوتا ہے کہ میں اس فکر کا حامل ہوں، مجھے یہ سپورٹ کر رہی ہے، بس وہ اپنے علم کو وہی محدود کر لیتا ہے۔ فقہا ایسا نہیں کرتے۔ فقہا امت کے لیے اصلاح کا کام کرتے ہیں، وہ ساری روات کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے۔ اب بڑی خاص توجہ یہاں پہ، تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ ابتدائی مرحلہ میں جب نیا نیا کوئی مسلمان ہوتا اس کو تعلیم دیتے۔ کیا تعلیم دیتے؟ آقا کہتے تم امام پر سبقت نہ لے جاؤ، یعنی کہ امام سے آگے نہ بڑھو کسی چیز میں۔ اگر امام تکبیر کہے پھر تکبیر کہہ کے رکوع میں جائے، امام پہلے رکوع میں جائے تم بعد میں رکوع میں جاؤ، اور امام سے پہلے رکوع میں نہ جاؤ۔ اس پہ سختی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ تو آقا فرماتے امام سے نہ بڑھ جاؤ، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ ولدالین کہے تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو آقا فرماتے ہیں تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، پھر تم ربنا لک الحمد پڑھا کرو۔ اب یہاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقولوا آمین۔ یہاں بھی رافع صوتا کے الفاظ نہیں آئے، رافع صوتا۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ اونچی آواز سے آمین کہا کرو، مطلق آمین کہا۔ اب غیر مقلدین کے ہاں یہ روایت وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین کہو، تو وہ کہتے ہیں یہ مطلق حکم ہے، تو ہم مطلق ہے، اب چاہے کوئی مقتدی ہے وہ بھی اونچی آمین کہے گا،
امام بھی اونچی آمین کہے گا، تو وہ اس کو سند بناتے ہیں کہ ہم اونچی آمین کہیں گے. آقا نے مطلق کہہ دیا، چاہے اب کوئی آہستہ کرے چاہے کوئی اونچی آمین کرے، آقا نے مطلق حکم رکھا ہے. تو ہمارے احناف اسی حدیث سے جواب دیتے ہیں. اب دیکھیں وہ جواب کیا دیتے ہیں. احناف کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بات مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، اگر اسی حدیث کو بنیاد بناؤ گے تو بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مطلق حکم رکھو. تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مذہب احناف کے فالور، مذہب حنفی کے فالور، ائمہ احناف، وہ کہتے ہیں آپ بنائیں اس کو دلیل. لیکن یہاں پہ آگے حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، جب وہ ولضالین پر پہنچے آمین کہو. تو آمین تو اونچی کہتے ہو، جب وہ رب سمع اللہ لمن حامدہ رکوع سے اٹھ کے کہتا ہے امام، تو اس وقت مطلق حکم ہے اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد. پھر اس کو بھی اونچی آواز میں کہا کرو، جبکہ غیر مقلدین اس روایت پر تو خود پورا عمل نہیں کر رہے. تو احناف جواب یہ دیتے ہیں بدلے میں کہ آپ کا تو اپنا ہی عمل پورا نہیں اس حدیث پاک پہ، تو آپ کیسے دلیل بنا کر ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس حدیث پر اس طرح عمل کریں؟ جب آپ کا اپنا ہی عمل کامل نہیں تو آپ اس کو سند اور دلیل نہیں بنا سکتے. اب یہ بھی ایک جواب ہے جو شوافی اور احناف کے ہاں چلتا ہے. میں اب سپیڈ سے تھوڑا آگے بڑھوں گا، مزید احادیث کو کور کر کے پھر ٹوٹیلٹی کے ساتھ جواب دیتا ہوں. تو یہاں پہ مطلق حکم رکھا. اب اس سے آگے جو احناف نے دوسرا جواب دیا وہ ہر شخص کو، سادہ لو بندہ عامت الناس کو بھی بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا. یہی حدیث پاک، اس کو امام مسلم نے، امام بخاری نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام ترمذی، امام حاکم نے، امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر بیان کیا اسی حدیث پاک کو. کہ اب اس کے الفاظ آگے پڑھتا ہوں. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. اب جو اونچی آمین کہے گا، جو آمین کہتا ہے، جو آمین امام نے کہا وَلَضَّالِّينَ، تو مقتدی نے پیچھے، ہمارے ہاں تو آہستہ دل میں آمین کہے گا. اب اسی سے سند پکڑتے ہیں غیر مقلدین کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے موافق ہو جائے، ان سے مل جائے، ان کی آواز سے مل جائے. موافقت کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کہیں آمین تو میں بھی کہوں آمین، آپ کہیں آمین تو میں بھی کہوں آمین. جس لہجے میں، جس ایکسنٹ میں، جس انداز میں آپ نے آمین کہا میں نے بھی ویسے ہی کہا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے موافقت، وافقہ. تو اب ملائکہ کی آمین سے موافقت کرنی ہے ہم نے اپنی آمین کی. تو غیر مقلدین کہتے ہیں ہم اونچی اس لیے کہتے ہیں تاکہ ملائکہ کی آمین سے موافقت ہو جائے. تو احناف نے کہا یہ دلیل بھی آپ کی کارگر نہیں. تو انہوں نے کہا آپ سند دیں. سند کیا ہے؟ تو احناف نے لاجیکلی، التزامی، منطقی دلیل دی. یہاں پہ کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس حدیث کو سند بنا رہے ہیں، کیا آپ میں سے کسی نے فرشتے کی آمین سنی اونچی آواز میں؟ اگر کسی بندہ بشر نے مقتدی ہو کر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جب وہ آمین ابھی نہیں کہتا، ملائکہ تو پہلے ہی سن لیتے ہیں آمین. ملائکہ ان کی وہ بندہ مومن سے پہلے ہی آمین سن لیتے ہیں. تو اگر وہ ملائکہ مسجد میں کھڑے ہو کر ہماری آمین سے پہلے غیب میں ہی آواز دے دیں، آمین اونچی آواز آ جائے، تو احناف کہتے ہیں موافقت تو تب ہوگی کہ ہم سے پہلے ملائکہ کی آواز اونچی آئے، پھر ہم اتنی اونچی آواز میں ملائکہ کی آواز کے ساتھ موافقت کریں. جبکہ قیامت کی صبح تک ملائکہ کی آواز ہمارے کان میں نہیں پڑ سکتی. یہ انبیاء، رسول اعظام علیہ السلام ملائکہ کی آواز سنتے ہیں، کوئی بندہ بشر ملائکہ کی آواز نہیں سن سکتا. تو یہاں پہ اونچی آمین کی سند یہ حدیث پاک بھی نہیں بن سکتی کیونکہ ملائکہ کی آواز نہیں آتی.
تو جب ملائکہ کی آواز پست ہے، وہ بھی آہستگی کے ساتھ بولتے ہیں، تو سند، اس لیے یہ دلیل ہمارے احناف نے یہاں سے لی. احناف کہتے ہیں ہمارا موقف مضبوط ہے، ہم ملائکہ کی تائید کرتے ہوئے اس حدیث پاک پر بھی عمل کرتے ہیں، آہستہ آمین کہتے ہیں، ہماری آمین ملائکہ کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے. یہ بھی سند ہوگی، میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی. آپ شارحین حدیث کو اٹھائیں، فقہا کو اٹھائیں، آپ کو یہ سارے جوابات مل جائیں گے. میں سادہ کر کے عامت الناس کے ذہنوں میں جو اشکالات ہیں ان کو حل کرنے کی حقیر سی کوشش کر رہا ہوں. پھر حدیث پاک کے اندر ہے ان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے جب سنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آقا یہ پڑھتے تو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے، فقال آمین، پھر ساتھ ہی آگے الفاظ وخافض بها صوتہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز پست کر لیتے. اب پیچھے جتنی باتیں کی ان کی سب سے سپورٹیو حدیث یہ ہے، یہ رواہ الترمذی و احمد والحاکم وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث صحیح. یہ حدیث صحیح ہے، اس کے روات سیکھا ہے. اس کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا، اسی حدیث پاک کو امام ترمذی نے بیان کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ولدالین پڑھتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وخافض بها صوتہ، آقا اپنی آواز پست کر لیتے. اب دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آواز کو پست کر کے بتا دیا کہ میری سنت اور طریق یہ ہے کہ میں آواز آہستہ کر کے آمین کرتا ہوں، ملائکہ کی آمین سے موافقت اس کو ہوتی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہوا آہستہ دل میں آمین کہتا ہے. پھر اس سے آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ بھی حضرت ابو وائل روایت کرتے ہیں، پھر اس کو حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریق بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مولا کائنات اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں ان کا معمول کیا تھا، وہ فرماتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آہستہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی آہستہ پڑھو، اور آمین بلند آواز سے نہ پڑھو، یہ بھی آہستہ آواز سے پڑھو. اس کو امام طبرانی نے رواہ طبرانیو اسنادہ حسن و رواتہ ثقات، اس کے تمام روات ثقہ ہیں، اس کے راوی ثقہ ہیں، اس کی سند حسن ہے. پھر اس سے آگے چلیں، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں 5 چیزوں میں اخفا کیا کرو، آہستہ پڑھا کرو، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، تعوذ اعوذ باللہ آہستہ پڑھا کرو، بسم اللہ شریف آہستہ پڑھا کرو، تامین آمین آہستہ پڑھا کرو، اور تحمید اللہم ربنا لک الحمد یہ آہستہ پڑھا کرو. اس کو رواہ عبد الرزاق، امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق کے اندر اس کو بیان کیا. پھر اس کے بعد یہی حدیث پاک ہے آگے، اس کو حضرت ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بسم اللہ اعوذ باللہ اور تامین بلند آواز سے نہیں کہتے تھے، وہ آہستہ آواز سے کہتے تھے. اس کو امام طحاوی نے بیان کیا شرح معانی الاسحار کے اندر، اسنادہ حسن و رواتہ ثقات، اس کے بھی تمام اسناد صحیح ہیں اور اس کے روات ثقہ ہیں. اب دوستان مکرم، یہ حدیث میں نے رکھی آمین بالسر پر، آہستہ، یہ مذہب احناف ہے. اب غیر مقلدین کی دلیل سن لیں، پھر اس سے اس کا جواب سن لیں. اب سنن ابی داؤد کی جلد 1 حدیث پاک نمبر 932 باب التامین، آمین کہنے کا باب، یہ حدیث پاک ہے. اس کو بھی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولدالین، جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ولدالین پڑھتے، قال آمین، آقا آمین فرماتے، ورفع بها صوتہ،
ورافع بہا صوتہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند کرتے، اونچا کرتے. اب دیکھیں یہاں پہ نسیں ٹکرا رہی ہیں. اب احادیث میں نے آپ کے سامنے مذہب حناف کی سپورٹ میں کم و بیش بھی 7 سے 8 روایات رکھی، سیکھا رکھی، کوئی ایک ضعیف بھی نہیں رکھی. اب یہاں پہ یہ حدیث پاک ہے. اب اس کا جواب سنیں شارحین حدیث سے، اصولیین حدیث سے، فقہاء کرام سے. اس کا وہ پہلا جواب دیتے ہیں: حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن سلمۃ عن حجر ابی الانبس الحضرمی عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چین میں نے سند پڑھی ہے اس حدیث پاک کی. اس میں جو ہے اخبرنا سفیان، یہ جو سفیان الثوری ہیں، امام سفیان الثوری، شارحین حدیث اور فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں امام سفیان الثوری، ان کا تو اپنا مسلک اور اپنا شیوا تو یہ ہے، یہ تو اخفاء آمین کے قائل ہیں. یہ آمین بالسر کے قائل ہیں، آمین بالجہر کے قائل نہیں. یہ تو آہستگی کے ساتھ آمین پڑھنے کے قائل ہیں. یہ کتاب ہے فقیہ سفیان الثوری، صفحہ 561 کے اندر آپ کے حالات و واقعات درج ہیں. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کی سیرت ہے کہ آپ آمین بالسر کے قائل تھے. تو جب راوی روایت بیان کر رہا ہو اپنے عمل کے خلاف تو اس کی روایت نہیں لی جاتی، اس کا عمل ساقط العمل ہو جاتا ہے. گویا کہ وہ پہلے جو اس نے حدیث بیان کر دی تھی وہ اب منسوخ ہو چکی ہے، لیکن بیان کرنے والے نے اپنی کتاب میں درج کیا، کیونکہ حدیث تو نہیں چھوڑ سکتے. منسوخ آیات قرآن میں درج ہیں. بڑی خاص بات پتے کی، ناسخ بھی قرآن میں ہے. اب یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، ناسخ اور منسوخ کیا ہے. لیکن حدیث پاک منسوخ حدیث بھی کتب احادیث کے ذخیرہ میں موجود ہیں. تو شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ شروع میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے صحابہ اکرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو آقا آواز بلند کرتے. اس سے یہود کو حسد بھی ہوتا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حسد دلایا، آر دلائی. جس طرح حج کے اندر تیز چلنا ہے، کفار کو دکھانا ہے، اپنی طاقت دکھانا ہے، اسی طرح ان کو اونچی آواز سے آمین کہہ کے دکھائی. پھر یہ منسوخ ٹھہری، پھر ناسخ یہ آئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم وخافض بہا صوتہ. ترمذی نے، امام حاکم نے اس کو بیان کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پست کر لی. تو گویا اس حدیث پاک کو وہ حدیث پاک بیان کر رہی ہے کہ آقا نے اونچی پڑھا. بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود شارع بھی ہیں، شارح بھی ہیں، آقا ناسخ ہیں. جب چاہیں کسی چیز کو منسوخ فرما دیں، یہ خاصہ ہی مصطفیٰ ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آمین بالجہر کو خود منسوخ فرمایا. یہ اس پہ میں نے چاہا کہ روشنی ڈالوں، دونوں طرف کے دلائل رکھ کے بات کو اب کنکلوڈ کرتے ہوئے اختتامی کلمات یہ بیان کروں گا. آمین بالسر یہ سنت مصطفیٰ ہے. مذہب احناف پر میں نے 10 کے قریب حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے. یہ مسلک، یہ مذہب، یہی مذہب حقہ ہے. اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مسئلہ قیاسی نہیں، وہ قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہیں، ساری حدیث کو سامنے رکھ کے پھر مسئلے کا استنباط کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دین حق کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.